لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم مومن اکرام و ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان میں الحمدللہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان کا جو فضل ہے، جو کرم ہے، وہ ہم لوگوں کی زندگی میں ہمیشہ شامل حال رکھے۔ کبھی بھی ہم لوگ فضل پروردگار سے محروم نہ رہنے پائیں، اور خداوند عالم ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ گزشتہ تقریروں میں مسائل شرعیہ پہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہے، اور آپ لوگ الحمدللہ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مبطلات صوم کے سلسلے سے ہو رہی ہے، کن کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس پر کل کھانے اور پینے کے مسائل تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کہاں کہاں پر روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کن حالتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ آج بھی انہی مبطلات صوم میں سے ہے، ایک گوشے کے اوپر روشنی ڈالنی ہے اور اس کے سلسلے سے مسائل کو آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کرنا ہے۔ مبطلات صوم میں سے ایک شے ہے گرد و غبار کو حلق تک پہنچانا۔ اگر روزے دار گرد و غبار کو حلق تک پہنچا رہا ہے، چاہے وہ گرد و غبار کھانے والی اشیاء ہوں یا کھانے والی اشیاء نہ ہوں، دونوں حالت میں کھانے والی اشیاء مثلاً آٹا وغیرہ، نہ کھانے والی چیز مثلاً مٹی وغیرہ، اگر وہ حالت روزہ میں جان بوجھ کر اس قسم کے گرد و غبار کو حلق تک پہنچا رہا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ تمباکو اور سگریٹ وغیرہ کے بھی دھوئیں کو اپنے حلق تک نہ پہنچنے دے، اجتناب کرے کہ سگریٹ اور تمباکو کے دھوئیں بھی اس کے حلق تک نہ پہنچیں۔ اگر گرد و غبار ہوا کے ذریعے سے اٹھ رہے ہوں، گرد و غبار ہوا کے ذریعے سے ہوں، اور روزے دار احتیاط کرنے کے بنا پر حلق تک وہ گرد و غبار جانے سے روک سکتا ہو، اور اس کے بعد بھی وہ احتیاط نہ کرے یہاں تک کہ گرد و غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے، تو ایسی حالت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو تھوڑا سا باریک ہے۔ اگر گرد و غبار کے ذریعے ہوا کے ذریعے سے ہوں، اور روزے دار کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے حلق تک گرد و غبار نہیں پہنچے گا، اور وہ احتیاط نہ کرے، اس کو یقین تھا کہ گرد و غبار حلق تک نہیں پہنچے گا، اور وہ احتیاط نہ کرے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح۔ لیکن اگر وہ یقین کی جگہ پر گمان کرے، یقین الگ شے ہے اور گمان الگ شے ہے۔
اگر وہ گمان کرتا ہو اور اس کے بعد گرد و غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے یا پھر بے اختیاری طور پر گرد و غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے جہاں پر اس کا اختیار ہی نہ ہو، یا تو پھر وہ روزہ دار خود ہی بھول گیا ہے کہ وہ روزے سے، بعد میں اسے معلوم ہو یا یاد آ جائے کہ وہ روزے سے تھا، اور اس کے بعد اس کے گرد و غبار اس کے حلق تک پہنچ جا رہا، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ مبطلات صوم میں سے ایک شے ہے اللہ، رسول، اہل بیت اطہار، انبیاء مرسلین، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بہتان لگانا۔ اب وہ بہتان کی قسمیں بھی ہیں اور طریقے بھی ہیں، یا تو وہ بہتان زبان سے بول کر کے، یا لکھ کر کے، یا اشارے سے۔ یہ تین کیفیتیں ہیں، تین طریقے ہیں، یا بولتا ہو، بہتان لگاتا ہو اللہ رسول پر، رسول کے برحق جانشینوں کے اوپر، احتیاط کی بنیاد پر انبیاء و مرسلین اور شہزادی کونین کے اوپر، یا پھر وہ اشارے سے بہتان لگاتا ہو، بول نہیں رہا، اشارہ کر رہا ہے، یا پھر بول بھی نہیں رہا، اشارہ بھی نہیں کر رہا، قلم چلا رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ ان تینوں حالت میں اس کا روزہ باطل ہے، اگرچہ بعد میں وہ توبہ بھی کر لے، بہتان بھی لگائے، پھر بعد میں توبہ کر لے کہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس حالت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رسول اور اہل بیت کے اوپر، انبیاء مرسلین کے اوپر، شہزادی کونین کے اوپر کسی بات کی جھوٹی نسبت دینا، بہتان یعنی جھوٹی نسبت دینا، جو اللہ نے نہ کیا ہو، یا اللہ نے فرمایا نہ ہو، یا رسول یا اہل بیت نے نہ کہا ہو، نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اگر وہ نسبت دے رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ روزے دار کے سلسلے سے اور ہے، اور یہ تقریباً مبتلا بے مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ آیت اللہ سستانی کے جدید فقہی مسائل میں بھی ہے کہ روزے کی حالت میں برش اور ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر انسان دانت کی صفائی کرنے کے لیے، دانت کو صاف کرنے کے لیے برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر رہا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ جو چیز ہے وہ لعاب دہن کے ساتھ ان چیزوں کو وہ نگل لے۔ اگر ان چیزوں کو وہ نگل لے رہا ہے، گھوٹ لے رہا ہے، حلق تک پہنچا دے رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن صرف اور صرف یہ کہ روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اختیار اتنا ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں لعاب دہن کے ساتھ مل کر کے حلق تک نہ پہنچنے پائیں اور وہ نگلنے نہ پائیں۔ ویسے تو عموماً کوئی نگلے گا نہیں، لیکن بہرحال احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کے اوپر انسان توجہ دے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو مبطلات صوم میں شمار ہوتے ہیں، جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا پھر انسان احتیاط کرے گا تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسری جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ قرآنی پیغام، قرآنی میسج۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ اس پورے ماہ مبارک رمضان میں روزانہ اگر ایک ایک آیت کا میسج بھی پہنچ رہا ہے تو کم سے کم 29 اور پورے 30 انشاءاللہ تعالیٰ پیغام اور میسج پہنچ جائیں گے۔ یا یہ کہا جائے کہ کم سے کم 29 اور 30 آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے کسی حد تک۔ قرآن فہمی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قراءت قرآن ہے، اور قراءت قرآن سے بلند درجے کا نام ہے قرآن فہمی، یعنی قرآن کو ہم نے سمجھا کتنا، قرآن کو کس طریقے سے سمجھا۔ اور جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی آیات پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہو پائے گا کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا کیا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو، جو بھی اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اسے کم سے کم ایک مرتبہ اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ
کہ وہ قرآن کو سمجھے کسی حد تک کہ خداوند عالم نے جو قرآن نازل فرمایا اس میں قرآن میں کہا کیا ہے، کس کے لیے کہا ہے، کیوں کہا ہے۔ جو قوم گزشتہ اقوام ہیں ان لوگوں کے بارے میں خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے، ہم لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے، ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو گفتگو ہے قرآن فہمی کے سلسلے سے، قرآن پیغام کے سلسلے سے، یہ بھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس آیت میں کرم پروردگار ہے، خاص طور سے امت محمدی کے لیے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں خداوند عالم نے اس امت پر بے شمار فضل کیے ہیں، بے شمار رحم و کرم کیے ہیں، اور جتنا رحم و کرم خداوند عالم نے امت محمدی پر کیا ہے اس سے زیادہ کسی پر بھی نہیں کیا، جس کی مثال یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اسی سے انسان اندازہ لگائے گا کہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم میں سے جنہوں نے سبت کے باب میں زیادتی کی تم ان کو خوب جانتے ہو، پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یعنی یہ خداوند عالم نے ایک قوم کو خطاب کیا ہے، اور بدلے میں ہوا کیا، نتیجہ یہ بنایا کہ خداوند عالم نے اس قوم کو بندر میں تبدیل کر دیا، مسخ ہو گئی پوری قوم۔ اس قوم کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے، یہ خداوند عالم نے جو سورہ بقرہ میں کیا ہے، اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس میں خداوند عالم کہہ کیا رہا ہے۔ اس میں خداوند عالم ارشاد کیا فرما رہا ہے۔ یہ قوم ہے جو سمندر کے کنارے زندگی گزارتی تھی، گاؤں تھا، یہودی بسے ہوئے تھے، پورا گاؤں یہودیوں کا تھا۔ اس قوم کی جو آبادی بیان کی گئی ہے وہ 80,500 افراد، سمندر اور دریا کے کنارے گاؤں تھا، 80,500 افراد پر مشتمل یہ آبادی تھی، آباد گاؤں تھا۔ انبیاء یہاں پر آئے ہیں، ان لوگوں نے اس قوم کی ہدایت کی ہے، یہودیوں ہیں، یہ سب کے سب یہودی تھے۔ ان لوگوں پر خداوند عالم نے صرف ایک حکم نازل فرمایا، ایک حکم، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ بندر بن گئے۔ انسان سے خداوند عالم نے انہیں مسخ کر دیا، بندر میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے حکم کیا نازل فرمایا تھا؟ اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ آپ لوگ جمعہ سے لے کر کے سنیچر کو چھوڑ کر کے، سیٹرڈے کو چھوڑ کر کے، اتوار سے لے کر کے جمعہ تک، یکشنبہ سے لے کر کے جمعہ تک آپ لوگ آرام سے سمندر میں شکار کریں، اپنے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کریں، مچھلیوں کا شکار کریں، خوش اور خرم زندگی گزاریں، اچھی اہل و عیال کے ساتھ، آسائش و آرام کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں۔ لیکن ایک روز، سیٹرڈے کے روز آپ لوگوں کو شکار نہیں کرنا، سیٹرڈے کے روز آپ لوگوں کو مچھلی کو نہیں پکڑنا۔ صرف ایک روز کا مسئلہ تھا، سوچنے والی بات ہے۔ ویکس میں پورے 6 روز تک آرام سے شکار کرنے کا موقع ہے، ایک روز نہیں کرنا۔ ایک روز اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے، اہل و عیال کے ساتھ گھر میں رہنا ہے، سمندر پہ جا کر کے شکار نہیں کرنا۔ یہ جو 80,500 کی آبادی تھی، اس میں 10,000 وہ لوگ تھے جو ان لوگوں نے اس حکم کو مانا۔ وہ اتوار سے لے کر کے جمعہ تک، سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک یہ لوگ شکار کرتے تھے، اور سیٹرڈے کو یہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ نبیوں کی بات مانتے تھے، انبیاء کی باتوں کو مانتے تھے، اللہ کے حکم کو مانتے تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 تھی۔ لیکن یہ جو 70,500 افراد تھے، جن لوگوں نے اس دن کو بھی یوز کرنا شروع کیا، اس دن کے بھی یہ شکار کرنے لگے۔
اللہ نے پھر بھی انہیں موقع دیا. انبیاء سے کہہ بھائی ان سے کہہ دو کہ ہمارے حکم کی روگردانی نہ کریں, ہمارے حکم کو گریز نہ کریں, ہماری اطاعت کریں, فرما برداری کریں. ہم نے کہا ہے کہ سنڈے سے لے کر کے یہ فرائیڈے تک شکار کرے, سیٹرڈے کو نہ کرے. انبیاء بار بار منع کرتے رہے, لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ایک روز بھی کنٹرول میں نہ آئے, ایک روز بھی انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھا. جیسے روز شکار کے لیے جاتے تھے ویسے ہی سیٹرڈے کو بھی جاتے تھے اور جا کر کے وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ خداوند عالم نے, غور کریے گا عزیزان گرامی, نتیجہ کیا ہوا کہ خداوند عالم نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ یہ جو 10,000 لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دوسرے گاؤں میں ہجرت کر جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارا عذاب نازل ہونے والا ہے, اب ہم ان لوگوں کے اوپر غضبناک ہونے والے ہیں, اب ہمارا ان کے اوپر قہر نازل ہوگا. انہوں نے ہماری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا, انہوں نے ہمارے حلم کو نہیں سمجھا, انہوں نے ہمارے درگزر کرنے کو نہیں سمجھا. یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ وقت نبی نے جو 10,000 افراد متی تھے, جو لوگ سنیچر کے روز سیٹرڈے کے روز شکار نہیں کرتے تھے, ان سے کہا آپ لوگ ہجرت کر جائیے, اب اللہ کا یہاں پر عذاب نازل ہونے والا ہے. جب یہ 10,000 افراد ہجرت کر گئے تو خداوند عالم نے اب یہ 70,500 افراد کے اوپر اب اپنا جو غضب نازل کیا ہے وہ کیا کیا؟ ان 70,500 افراد کو خداوند عالم نے بندر میں تبدیل کر دیا, مسخ کر دیا, انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رکھا, آدمی کہلانے کے لائق نہیں چھوڑا, آدمی سے جانور بنا دیا, انسان سے بندر بنا دیا. اور تفسیر میں ملتا یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب انہیں بندر بنایا ہے تو صرف اور صرف 3 روز زندہ رہے, اور سب کے سب 3 روز کے بعد ہلاک ہو گئے, ختم ہو گئے. میسج کیا ملا اس آیت اور اس آیت کی تفسیر سے؟ ہمیں پیغام کیا ملا؟ میں نے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے بتایا کہ امت محمدی پر اللہ رحم و کرم کی بارش کیے ہوئے ہے, جتنا اس امت پر رحم کیے کسی پر نہیں کیے ہیں. کیا رحم کیا ہے اس امت کے اوپر, کیا کرم کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں, پیغام دیکھیں اس آیت کے اندر, اس تفسیر کے اندر کیا پیغام ملتا ہے. ایک حکم کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, ایک روز اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھا, ایک حکم پروردگار کی روگردانی کی تو اللہ نے انہیں انسان کے لائق بھی نہیں رکھا, بندر میں تبدیل کر دیا, روئے ارض کے اوپر سے نام و نشان ختم کر دیا, ان کی حیات موت میں تبدیل ہو گئی, انسان سے بندر بن گئے, ختم ہو گئے. عزیزان گرامی, کتنا کریم ہے پروردگار اس امت محمدی کے اوپر. قوم بنی اسرائیل, وہ یہودیوں نے ایک حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے رعایت نہیں دی, اللہ نے بندر بنا کر کے ہلاک کر دیا. یہ امت محمدی نہ جانے کتنی نافرمانی کرتی ہے, نہ جانے کتنی معصیت کرتی ہے, نہ جانے کتنے حکم کو درگزر کر دیتی ہے, اطاعت کے نام پر صفر نظر آتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی خداوند عالم ڈھیل دیے ہے, موقع دیے ہوئے ہے, شاید میرا بندہ اب بھی صراط مستقیم پر آ جائے, شاید میرا بندہ اب بھی توبہ کر لے, شاید میرا بندہ اب بھی مطیع پروردگار بن جائے, اب سے وہ میری بات ماننے لگے. ورنہ عزیزان گرامی, خداوند عالم جو حشر اس قوم کا کیے تھا, اس قوم کا بھی, اس امت کا بھی کر دیتا. لیکن خداوند عالم نے اس امت کے اوپر آج بھی رحمت کی چادر ڈالے ہوئے ہے. کس کے طفیل میں؟ رحمت للعالمین کے صدقے میں, اہل بیت اطہار کے طفیل میں. لیکن عزیزان گرامی, اللہ ڈھیل دیے ہے اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر. ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے, ہم حلم پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بھی اطاعت پروردگار میں ہماتن ہو جائیں, مشغول ہو جائیں, تاکہ غضب پروردگار کے شکار نہ ہونے پائیں,
تاکہ قہر پروردگار کے شکار نہ ہونے پائیں، تاکہ عذاب پروردگار کے شکار نہ ہونے پائیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم، ماہ مبارک رمضان ہے، میرے معبود ہم سب کے اعمالوں کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، میرے معبود جتنے محرومین ہیں ان سب کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان سب کے فشار قبر سے نجات عطا فرما، میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، ہم سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرما۔ حالات بہت زیادہ پرآشوب ہیں، خاص طور سے وبائی مرض میں عالم انسانیت مبتلا ہے، میرے معبود امام زمانہ اور اہل بیت کا واسطہ تمام محبان اہل بیت کی اس وبائی مرض سے تحفظ عطا فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے مکان ان سب کو صاحب مکان بنا، دنیا اور آخرت میں ہم سب کو سرخرو فرما، امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سب کے اعمال سے راضی اور خوشنود فرما، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔